اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہدام جنت البقیع، آخر جنت البقیع کو مسمار کیوں کرا گیا اور کن بڑی طاقتوں کے ذریعے جنت البقیع کو مسمار کرا گیا؟ جنت البقیع مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے ساؤتھ ویسٹ میں ہے۔ جنت البقیع کے لفظی معنی ہیں جنت کا باغ۔ اس قبرستان میں اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں، جس میں سے کچھ لوگ یہ ہیں: جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسن ابن علی علیہ السلام، امام زین العابدین ابن حسین علیہ السلام، امام محمد باقر ابن زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق ابن محمد باقر علیہ السلام، ام البنین زوجہ علی علیہ السلام، بی بی حلیمہ اور دیگر زوجہ پیغمبر، عباس ابن عبد المطلب، عبداللہ بن جعفر طیار، عقیل ابن ابو طالب، عثمان بن عفان خلیفہ سوئم اور دیگر اصحاب پیغمبر ہیں۔ جنت البقیع کے انہدام کا واقعہ 8 شوال 1345 ہجری مطابق 21 اپریل 1925 میں ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے سرزمین حجاز کے سیاسی پس منظر کا مختصر جائزہ لیتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے حجاز کا نام سعودی عرب کیسے ہوا۔ آل سعود سے پہلے حجاز کا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں آتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں ایران کے ساتھ تقریباً پورا مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ شامل تھا۔ 1914 میں سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید خان کی جانب سے وہاب پاشا کو حجاز کا گورنر اور حجاز کی فوج میں سربراہ مقرر کرا گیا۔ وہیں دوسری طرف عثمانیہ خلافت سے مقابلہ مسلمانوں کے جذبات بھڑک جانے کے سبب بن سکتا تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر برطانوی حکومت سلطنت عثمانیہ کے خلاف حجاز کے 2 بڑے مسلمان قبیلوں کی مدد حاصل کی، جس میں پہلا قبیلہ آل سعود اور دوسرا شریف حسین اور اس کا خاندان۔ آل سعود کا تعلق حجاز کے نجد علاقے سے تھا۔ یہ تقریباً 1780 عیسوی سے حجاز کی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1790 میں آل سعود مکہ، مدینہ اور طائف پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1801 میں اس خاندان نے نجف اور کربلا پر حملہ کیا، جس میں 15,000 افراد نجف میں اور 5,000 افراد کے قریب کربلا میں شہید کیے اور بے شمار قیمتی سامان کو لوٹا۔ اس کے علاوہ کربلا سے گزرنے والے لوگوں کو قتل کرا۔ ان ظلم کے علاوہ آل سعود نے 1 سال 1808 سے 1809 سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں پر حج بند کر دیا۔ عثمانیہ خلیفہ سلطان محمود دوئم کی طرف سے ابراہیم پاشا نے نجد پر چڑھائی کی اور وہابی دارالخلیفہ دریا کو تباہ کیا اور عبداللہ ابن سعود کو گرفتار کر کے استانبول بھیج دیا۔ اس کے بعد 1880 میں آل سعود انگریزوں کی پشت پناہی میں دوبارہ اٹھے۔ 1918 میں ان دونوں خاندان کی مدد سے انگریزوں نے عثمانیہ خلافت کو ختم کیا۔ سلطنت عثمانیہ خاتمے کے بعد انگریزوں کے سامنے حجاز پر حکومت کرنے والے یہ 2 امیدوار تھے، جن میں سے انگریزوں نے آل سعود کا انتخاب کرا۔ آل سعود نے حکومت حجاز ملتے ہی اس کا نام، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حجاز تھا، اس کا نام بدل کر سعودی عرب کر دیا۔ اس نام کے 2 جز تھے، ایک خاندان آل سعود، دوسرا عرب قومیت۔ آل سعود نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی توجہ روزے اور دیگر مقدس مقامات کو منہدم کی جانب کی۔ سلیمان بن بلحید نجد سے مدینہ آیا اور انہدام بقیع کا شرعی جواز فراہم کرنے کے لیے اس نے مدینہ کے مفتیوں سے فتویٰ طلب کرا۔ حکومت کی جانب سے دباؤ کے بعد مفتیوں نے انہدام کا فتویٰ جاری کر دیا۔ 1344 یا 1345 ہجری کے ماہ رمضان میں یہ فتویٰ ام القرآن نامی رسالے میں شائع ہوا۔ اس کے بعد تمام اسلامی فرقے خصوصاً اہل تشیع کے درمیان کوہرام مچ گیا۔ بالآخر اسی برس 8 شوال کو جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا۔ بلا فرض ہم یہ مان بھی لیں کہ قبر بنانا بدعت یا حرام ہے، تو پہلے بھی انتہائی مشہور قبور موجود تھی، جیسے کہ جدہ میں بی بی حوا، جو کہ عالم دنیا کے تمام انسانوں کی ماں ہیں، تمام خلفاء کے زمانے میں موجود تھی، لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا۔ خلیفہ ثانی کی بیت المقدس آمد کے وقت وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یونس
علیہ السلام کی قبور موجود تھی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کی قبور موجود تھی۔ سوش نامی علاقے میں حضرت دانیال کی قبر موجود تھی۔ عراق میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت یونس اور حضرت ذوالفقر کی قبر آج بھی موجود ہیں۔ اگر نبی کی طرف سے کوئی ایسا حکم تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ قبور تمام خلفاء کے دور میں موجود رہیں لیکن کسی نے انہیں مسمار نہیں کیا، بلکہ گزشتہ تقریباً 14 صدی تک ان مقدس مقامات کی حفاظت کی گئی۔ 1400 سال میں آل سعودی وہ گروہ بن کے آیا جس نے حکومت پاتے ہی قبروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ ظلم آل سعود یہیں نہیں رکا، جن گلیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے وہ گلیاں بھی تقریباً 30-40 سال پہلے ویسے ہی موجود تھی۔ وہ گھر جس میں نبی اکرم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام رہا کرتے تھے 1300 سال سے اسی طرح باقی تھا۔ مکے میں بھی سارے آثار و شواہد موجود تھے، مگر افسوس آل سعود نے آثار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسمار کر دیا۔ آل سعود کی منافقت ان کے اپنے رہنے سہنے سے ظاہر ہے۔ آج اس سرزمین حجاز میں عیاشی اور انٹرٹینمنٹ کا ہر چیز کھول رہے ہیں۔ آج حجاز کی پاک زمین پر مووی ہال اور نائٹ کلب کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہیں۔ وہیں دوسری اور آل سعود جب مغربی ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کے پرانے حکمرانوں کی قبر پر پھول چڑھاتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ قبر کی جانب سلام کرنا یا ان کے لیے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بدعت اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ آج آل سعود مسلمانوں کی سب سے عظیم اور معتبر جگہوں کی نگہبانی کر رہے ہیں اور خود کو مسلمانوں کا حکمران مانتے ہیں، مگر دنیا میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم پر یہ بالکل خاموش ہیں۔ ہم آل سعود سے بہت ہی محترمانہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے ان مقدس مقامات کو پھر سے تعمیر کرائیں اور دعا کرتے ہیں اس خدا کی بارگاہ میں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمہ کرنے کے لیے ہمارے آخری امام کا ظہور فرما تاکہ دنیا میں انصاف کا بول بالا ہو اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے۔ آمین فقط والسلام۔